جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے احکام کو ماننے کی اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ان سے رک جانے کی تلقین کی ہے. جن کاموں سے رک جانے کا کہا ہے، اگر ہم اس کو کریں گے تو اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو اثم کہتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے نتائج سب سے پہلے اس انسان کی شخصیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. ان کا ظہور اس انسان کے چہرے سے، ان کی پہچان اس انسان کی جسم سے ہو جاتی ہے کہ یہ انسان گنہگار ہے. سب سے پہلے اس کا دل زنگولود ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ رب العالمین کی کچہری میں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والمعصیہ، لوگو اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہ کرنے سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ کا کرنا ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس سے اللہ کا عذاب اترتا ہے، اس سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جس پہ اللہ کا عذاب آ جائے وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ رسوا کر دے، جس کا اللہ دشمن بن جائے، جس کو اللہ اپنا دشمن بنا لے، دنیا کے اندر کوئی ہستی اور دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں جو اس کو عزت دے. تو گناہ کرنے کا جو نتیجہ ہے سب سے پہلا، یا نتیجہ سب سے بڑا اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اللہ کا دشمن بن جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ گناہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اپنے آپ کو بھلانے سے مراد کہ اپنی آنکھوں کو اس قدر گناہوں کے اندر مبتلا کر لیا کہ حق اور ناحق کی پہچان ختم ہو گئی. اپنے دل کو اس قدر گناہوں کے اندر ڈال دیا کہ حق اور صداقت کو پہچاننے کا اس کے اندر مادہ ہی نہیں رہا. اپنے کانوں کو گناہوں سے بھر لیا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے تر کر لیا. جب انسان ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کی پہچان بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. فرمایا اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو جانوروں کی طرح کر دیں گے، تمہیں اپنے آپ کی بھی پہچان نہیں رہے گی. گناہ کرنے کا تیسرا نقصان، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے، شیطان کا دوست بنا دیتا ہے. اور جب شیطان کسی کا دوست بن جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے. گناہ کرنے سے انسان کے اوپر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اپنی نعمتوں کا نزول اس کے اوپر روک دیتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا تھا کہ جنت کے اندر رہو، جہاں سے دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. وہ اس درخت کے پاس گئے، نافرمانی کی، بحیثیت انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اپنی ساری نعمتوں کو واپس لے لیا، ساری نعمتوں کو چھین لیا اور ان کو زمین کے اوپر اتار دیا. تو یہ اثر ہے گناہ کا، یہ نتیجہ ہے گناہ کا کہ گناہ کرنے سے انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں اور انسان کے اوپر فقر آ جاتا ہے، انسان کے اوپر جو ہے وہ کمی اور کمزوری اور تنگی آ جاتی ہے. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.